ہم اگر شہر کی عورت کو دیکھیں تو اسے ایجوکیشن کا ہے کہ اس کو بیسک رائٹ وہ سمجھتی ہے کہ میں اچھی جاب حاصل کروں اور اپنے آپ کو مینٹین کروں اپنے رائٹس کو. اور بھی اس کی چیزیں ہیں. ہم شادی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں نکاح نامہ بھرنا چاہیے, اس کا حق مہر بھرنا چاہیے, اس کو ڈیورس کا حق ہونا چاہیے. کیا یہ سارے کالم بھرے گئے؟ جبکہ اگر ہم انٹیریئر میں جائیں گے, ہم اگر پسماندہ علاقوں میں جائیں گے جہاں 80% میرا خیال ہے کہ خواتین ہمارے ولیجز سے ہے, ہمارے گاؤں سے, وہ ہمیں گندم اگا کے دیتے ہیں, ہماری خوراک کا انتظام کرتے ہیں. اگر اس عورت کی میں بات کروں تو وہاں پر بالکل مختلف ہے. کہتے ہیں لڑکی کو لڑکوں کے برابر تعلیم دلوانی چاہیے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن انٹیریئر جائیں, وہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں کی لڑکیوں کو صرف اور صرف گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے, وہیں ان سے کام لیے جاتے ہیں. جس طرح بھی آدمی ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, ان کی شادی کرنی ہوتی کر دیتے ہیں, کچھ نہیں بولتی. ٹھیک ہے, اور پھر جس طرح کی خوراک اسے کھلاتا ہے وہ وہی کھاتی ہے. جب کوئی جاتا ہے نا, سب سے پہلے ان کا یہ ہوتا ہے زینب کہ وہ سوچتی ہیں کہ یہ جو آئی ہے نا ہمارے لیے کچھ لائی ہے, ہمیں کچھ دے گی. اگر پیسہ اہم نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح ہماری طرف نہ دیکھتے, کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلاتے. وہ سمجھتے باجی آئی ہے کچھ لائی ہوگی, لاؤ مال, بیت المال نے کچھ بھیجا ہے تو دے دو, اور فلاں چیز ہے تو دے دو. ہمارے لیے آٹا لائی ہو, ہمارے لیے گھی لائی ہو, چینی لائی ہو. تو اس مہنگائی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ اگر کی جائے تو اکنامیکل امپاورمنٹ پر کام کیا جائے, زیادہ فوکس اسی پہ کیا جائے. ہم جائیں گے, وہ ہماری بات, بہت سی باتیں ہیں, میں بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں, وہ ہنسی میں اڑا دیتی ہیں. ہم گئے, ہم نے جا کے نکاح نامہ کھولا, وہ کہتی ہیں لو بھائی یہ آ گئی نکاح نامہ لے کے. بحث بھی کرتی ہیں بہت ساری کہ یہ نکاح نامہ لے کے آ گئے ہیں آپ لوگ, یہ کرنے وہ کرنے. بات یہ ہے اس کو انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں سے. ان کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے, بانڈنگ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آج ہم نکاح نامہ ضرور بھروا لیں تو وہ میاں بیوی کو نہیں چھوڑے گا, اس کو رائٹ دے گا, جو کرنا ہوگا وہ ہوگا. انہیں سب پتا ہے کہ اس سے میری شادی ہوئی ہے, اس طرح شادی ہوئی ہے, ٹویل لائف بوڑھے بوڑھے دیکھے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کوئی نکاح نامہ نہیں, کیڑا نکاح نامہ بابا. جب ہم نے رائٹ کی بات کی, ہم نے کہا جی ہم تو آئے ہیں آپ کو یہ بتانے, آپ یہ, انہوں نے کہا رائٹ کی بات کیا کر رہی ہو, پہلے تو ہمارے پیٹ بھرنے کی بات کرو یہاں آ کے آپ. میں تھوڑا سا یہ بھی ایک مثال یہاں دوں گی. مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ میں ایک گاؤں میں گئی جہاں پر میں نے مرچیں بہت ساری بھی دیکھی, سوکھی ہوئی لال مرچیں. تو ایسے میں نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ نے کیا فروخت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرچوں کی فصل ہوتی ہے ہماری زمین کے اوپر, اور ایک آدمی آتا ہے جو کہ لے کے جاتا ہے. پورا 3 یا 6 مہینے جو فصل کا ٹائم ہے وہ محنت کرتی ہیں, سکھاتی ہیں, لال اس کو تیار کرتی ہیں. اس کے بعد انہیں ہارڈلی میرا خیال ہے 150-200, وہ بھی وہ ان عورتوں کو نہیں ملتے جنہوں نے وہ بوئی ہوتی ہیں, ان کے آدمیوں کو ملتے ہیں وہ پیسے. اور وہ اگر انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ مرچ اٹھاتی ہیں, اسی سے وہ روٹی کھاتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہماری تو روٹی ہی اسی سے کھائی جاتی ہے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اول تو ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں, اور اگر کسی کے پاس زمین ہے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ انہیں اس طرح اپنے لیے کس طرح استعمال کرے, کس طرح پیسہ حاصل کرے. شوق سب کو ہے, سب چاہتی ہیں. جب تک ہم پریکٹیکلی اسے وہ چیزیں نہیں بتائیں گے, اسے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے جن سے وہ خود بخود واقف ہے, ہمیں تھوڑا سا اسے گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرف کس سمت میں جائے. پانی پینے کا جو وہاں کے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری بنا ہوا ہے. جو فصل پورے ملک ہمارا کھا رہا ہے وہ عورت وہاں مردوں کے ساتھ مل کے اگا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہے, لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ تمہارے رائٹ یہ ہیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ اپنی چیز ہونی چاہیے. امپاورمنٹ کی بات کریں, امپاور عورت جب ہی ہوگی جب اس کے پاس کچھ پیسہ ہوگا, جب اس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوگی, تبھی وہ اپنا کوئی فیصلہ منوا بھی سکتی ہے اور کر بھی سکتی ہے, اپنے بچوں کے بھی حوالے سے اور اپنے حوالے سے. جو چھوٹے چھوٹے پسماندہ علاقوں کی عورتیں, کیا ہوتا ہے وہ پیسے جو وہ محنت سارا دن کرتی ہیں, وہ محنت سارا کا سارا ان کا شوہر یا بھائی یا کوئی لے لیتا ہے. میں گئی سانگڑ میں ایک گاؤں ہے, تو ہم بیٹھے تھے, ہم نے کہا ملنے آئے ہیں آپ کو, آپ کے رائٹ بتانے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا رائٹ ابھی بتانا, ابھی ہمیں فصل پہ جانا ہے, کپاس ہوئی بھی ہے پھٹی, ہمیں وہ کاٹن چننے ہیں.
ہم نے کہا تم لوگ کہاں جاتی ہو؟ کہتے ہیں ابھی بھائی آئے گا لینے. بھائی آیا سوزوکی لے کے, سب کو اس نے بھرا, اس میں پورا گاؤں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, ہمارے رائٹ وائٹ کو ادھر ہی سارے سب چلے گئے بیٹھ کے, اس میں سب خواتین چلی گئے, ہم آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں چپ چاپ. اب کب آئیں گی بھائی, کام کر کے آئیں گی, پھر آنا آپ لوگ, پھر رائٹ بتانا اس کو آ کے. تقریباً ہوئی 4:30-5 بجے کے قریب وہ واپس صبح کی گئی ہوئی. تو ہم نے پوچھا بھائی کس طرح سے ہے حساب کتاب, کچھ پیسے ملے؟ انہوں نے کہا نہیں 50 روپے دیتے ہیں یہ سارا دن کا. پتہ نہیں کتنا من وہ نوچتی تھی, 4 یا 5 من وہ نوچتی تھی. اب وہ کاٹن کتنا ہلکا ہوتا ہے, اتنا کرنے کو ان کو صرف 50 روپے ملتے تھے پورے دن کے. اور وہ بھی جو شوہر جمع کر رہا تھا نا, سب کو بٹھا رہا تھا, وہ لوگ آ کے اس آدمی کے ہاتھ پہ دے کے جاتا تھا, یہ انہوں نے کام کیا, یہ پیسے تمہارے. ان کا تو کنٹرول بھی نہیں تھا. عورتوں کا کنٹرول جب تک اپنی چیز پر, اپنی پراپرٹی پر نہیں ہوگا, اپنی زمین پر نہیں ہوگا, اس وقت تک عورتیں امپاور نہیں ہو سکتی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم صرف لیکچر, زمانی جمع خرچ جا کے وہاں نہ کریں, ہم پریکٹیکل ان کے ساتھ کریں. بہت خوشی خوشی حصہ لیتی ہیں, بہت ایکٹیولی لیتی ہیں, اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ آپ کا یہ اس میں فائدہ ہے, اور فائدے انہیں پتہ ہیں. صرف تھوڑا سا ان کو ہم بتائیں گے, وہ خود کہیں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آرگنائزیشن ہے, کیونکہ وہ کامریڈ تھے, انہوں نے بیوی کو بھی وہ زمین دے دی تھی کہ بھائی یہ تمہاری زمین ہے. اور صبح روزانہ وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے جاتی تھی اور کہتی تھی میری مرسڈیز ہے یہ, تو اس کے اوپر وہ کھیتوں میں جاتی اور کام کرتی. اور آپ یقین کریں اس کا رویہ ان عورتوں سے کہیں زیادہ مختلف تھا جو کہ گھروں میں رہتی تھی اور شوہر لا کے دیتے تھے یا کوئی وہ کھاتی تھی. اس کا بالکل ڈفرینٹ, ایک لیڈروں جیسا, آؤ بیٹھو دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں سارا دن. حالانکہ وہ محنت کرتی تھی, لیکن اس نے بتایا کہ پیسے میرے پاس ہیں, میں ان پیسوں سے زیور بھی خریدتی ہوں, میں اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرتی ہوں, اپنے لیے بھی کپڑے بناتی ہوں, جب دل کرتا ہے اچھا کھانا کھانے کو دل کرتا ہے کھانا بھی کھاتی ہوں, اور اگر شوہر کچھ کہے اس کو بھی سناتی ہوں کہ خبردار جو کہ تم نے بولا, کیونکہ یہ میری زمین ہے, میرا پیسہ ہے, میں جس طرح چاہے خرچ کروں. تھوڑی سی ایک مثال تھی, جب وہ گدھا گاڑی چلا رہی ہوتی ہے نا, اس کو دیکھنے والا سین ہوتا ہے, وہ جس طرح بیٹھی ہوتی ہے وہ ایسے کر کے, وہ کہتی میری مرسڈیز ہے, بجا بجا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے. لیکن اتنی خوش رہتی ہے, اتنی خوش رہتی ہے اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھ میں پیسہ رہتا ہے, اسے کنٹرول ہے. مطلب عورتوں کے لیے انہوں نے اسکیم تو بنائی. کچے کی زمین جو دریا کے ساتھ ہوتا ہے, جنگل کچا, وہاں پر جب دریا چڑھتا ہے وہاں پانی آ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, وہ ایسے پڑا ہوتا ہے. تو وہاں ڈاکو بہت ہیں, مطلب وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. وہاں پر انہوں نے زمینیں جو ہیں وہ عورتوں کو دے دی. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہے, عورتوں کے صرف نام ہے, صرف نام ہے. کنٹرول پورا مردوں کا ہے, پورے مرد کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اگر کچھ وہاں بو بھی رہے ہیں, جیسے جب تک پانی نہیں آئے گا تو کوئی نہ کوئی فصل تو ایک آدھ تیار ہو جائے گی نا, کیونکہ زمین بہت زرخیز ہوتی ہے. کچے کے ڈاکو مشہور ہیں, کتنے اغوا اس کی واردات ہوتی رہتی ہیں, تو عورتیں تو نہیں جا سکتی نا. وہ تو سارا دن پلنگ لے کے اس کے نیچے لیٹے رہتے ہیں نا. جب یہ فصلیں چننے کے لیے جاتی ہیں نا عورتیں, آدمی بھی جاتا ہے ان کے ساتھ, 1 یا 2, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے, ڈنڈا لے کے درخت کے نیچے بیٹھنا, وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی عورت کہاں پہ ہے. عورتوں کے اتنے برے حالات ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, عورتوں سے انٹرویو کر رہے تھے, بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں, یہ میں آپ گھوٹکی کی بات بتا رہی ہوں. آدمی آیا اور ایسے رکھ کے انہوں نے اس نے اٹھو 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 اٹھو, بالکل یہ اسٹائل تھا. ارے بھائی اب بند کرو, اب ان کو چاول پوکھنا ہے, ان کو چاول لگانے ہیں ابھی. وہ کہتے ہیں 11 بجے جانا ہے. ان کو 11 بجے جانا تھا, شاید وہ سورج کا کچھ ایسا ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ میں ان کو جا کے وہاں بونے پڑتے ہیں. آپ یقین کرو ساری وہ سب ہماری بات چیت بھول گئی. وہ نا انہیں جلدی جلدی اٹھنا تھا, کرنا تھا کہ نہیں جائیں گے, ہمیں کام کرنا ہے. تو اگر میرا خیال ہے کہ یہاں میں یہ کہوں گی کہ اگر ان کی اپنی زمین ہو تو شاید انہیں ایسے کوئی ڈکٹیشن دینے والا نہ ہو کہ گاؤں کا کوئی ایک مکھیا آ کے سب عورتوں کو لے کے جائے کہ جا کے زمین کرو, یا کوئی وڈیرا ان سے کرائے. اپنی اپنی زمین ہو, اپنا کھائیں, اپنا بوئیں, اپنی حفاظت کریں. زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور کی زمین پہ کام کریں اور انہیں کچھ اجرت بھی نہ ملے, اور نہیں ملتی. یہ تو حقیقت ہے. زیادتیاں الگ ہوتی ہیں نجمہ, کوئی اچھی لگ جائے کم دار کو, وہ الگ چیز ہے, پھر اسے کاری کر کے مارتے ہیں, کہیں کچھ کر کے مارتے ہیں.
مرد کا رویہ بدل جائے گا خود بخود. ہم بہرحال ایک ہماری جو سوسائٹی اس کی ویلیو ہیں نا، ہم ہسبینڈ کو پھر بھی ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم اسی رسپیکٹ کے حقدار بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں جیسے ہم اسے رسپیکٹ کر رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں وہ بھی کریں. جب پیسہ آئے گا تو شوہر کا جو ایک بلا وجہ کا غصہ یا وہ ہے وہ اس میں کمی آئے گی. وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی. وہ بہت سارے فیصلے جو خود کرنا چاہتی ہے، اپنے کھانے سے لے کر اپنے پہننے اوڑھنے تک، اپنے بچوں تک، اپنے بچوں کی شادیاں کرو. اس کے بعد پیسہ ہوگا تو وہ کر سکتی ہے سب کچھ.